لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ او میرے بھائیوں، جماعت الدعوہ اس مسئلے پر انشاءاللہ میں یہ موقف عرض کر رہا ہوں علی وجہ البصیرت، قرآن مجید سے لے کر یہ غزوہ ہند سے متعلق جڑا ہوا موضوع۔ اللہ نے فرمایا صرف وہ حصہ آدمی، کمزور بچے، عورتیں جو ہل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، مائگریٹ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں پاتے، امیگریشن، پاسپورٹ، ملکوں کے نظام، سرحدوں کے نظام، عالمی پلید نظام، جو عدم تنقل، اللہ کہتا اچھا ان کو میں عسى اللہ ان يعفو عنہم، شاید کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ پر ذرا سنیے، ابھی یہ نہ سمجھیے گا کہ معاملہ ٹھپ ہو گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا المستضعفین، وہ کمزور مرد، بچے، عورتیں، لا یستطیعون حیلا ولا یہتدون سبیلا۔ یاد رکھو اس کے بعد اگلی دو حالتیں بہت ضروری اور بڑی خطرناک۔ یہاں اللہ نے کہہ دیا نا کہ اچھا وہ لوگ جن کو فرشتے روح قبض کریں، تو کہاں بستا تھا؟ ہسپانیہ میں، میں جی اسپین میں رہتا تھا۔ تو کہاں بستا تھا؟ میں جی ہند میں تھا۔ تو اٹھا کیوں نہیں؟ ہند کو بدلا کیوں نہیں؟ غزوہ کافر پلید سے نہیں کیا؟ اسلام کو سر بلند نہیں کیا؟ کیوں؟ کنا مستضعفین فی الارض، یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے تو پلے کچھ نہیں تھا، نہ بھاگ سکتے تھے، نہ ہل سکتے تھے، یو این پلید کا عالمی نظام تھا، تو نے خود کہا ہے حیلہ نہیں تھا، وسیلہ نہیں تھا۔ یہاں ان کو روک کر دوسری آیت پر چلو، اللہ کی قسم وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ۔ اللہ کہتا اچھا پھر ایسے ملکوں میں بسنے والے تم اتنا تو کرو کم از کم کہ یہ تمہاری حالت ہو، یا اللہ نہ کافر کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں، نہ ہندوستان کو جنم بھومی مانتا ہوں، نہ مادر وطن مانتا ہوں، نہ بنگلے کوٹھے دہلی مدرسے بنا کے چپکاؤں۔ اللہ تجھ سے کہتا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ ان سے کہتا ہے اور میری محبت میں، عقیدے کی غیرت میں تم ہیلا وسیلہ مجھ سے مانگو، پھر تمہاری شاید معافی ہو جائے، کیونکہ ہیلا وسیلہ پھر میرے پر ہوگا، میں کرتا ہوں۔ اب ذمہ داری ادھر سے ادھر منتقل۔ اب ذمہ داری کدھر منتقل ہوئی؟ اب آ گیا پاکستان، خلیجی ملک، فلسطین کا پڑوسی مصر و شام، کشمیر کا پڑوسی پاکستان، اسپین کے پڑوسی مغربی یورپ میں اگر کوئی صوبہ آزاد ہے تو اب آ گیا ذمہ داری کا دائرہ ادھر۔ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ یہ جو سمجھ لیا گیا ہے نا کہ نہیں وہاں ذکی الرحمان نے، حافظ سعید نے، جماعت الدعوہ نے ایک بکھیڑا ڈال رکھا ہے، نہیں مولوی صاحب ایسی کوئی بات نہیں، ادھر ہم ہند میں ہیں، ادھر ہم فلسطین میں ہیں، مسجدیں کھلی ہیں، تم جاؤ نماز پڑھو۔ ادھر پاکستان میں کہہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بنی الاسلام علی خمس، میرا عقیدہ، میرا تمسک، آمین، رفع یدین، پکا اہل حدیث، جنت میں حور تیار کھڑی۔ نہیں، اللہ کی قسم مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ ویسا ہے جیسا میں عرض کر رہا ہوں۔ ذمہ داری اب کدھر منتقل ہو گئی؟ وہ ہندوستان کے، کشمیر کے، فلسطین کے، روس کے، چین کے، کاشغر کے مسلمان، سنکیان کے مسلمان، وہ کیا کہیں؟ وہ رب سے کہیں ربنا اخرجنا، یا اللہ یہ کافر پلید
وعید برداشت نہیں، پسند نہیں، قبول نہیں، میں ملنسار نہیں، ان کے ساتھ روادار نہیں، نہیں، تو مجھے نکال، بھیج من لدن کا ولیہ، من لدن کا نصیرہ۔ جب وہ آ جائیں اس سٹیٹس پر، اب اللہ کہتا پاکستانیوں مالکم، تم کو کیا ہو گیا؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، حنفی سارے، حنبلی سارے، جماعت الدعوہ، آزاد پاکستان، خود مختار پاکستان، پارلیمنٹ، سینٹ، مالکم، تم کو کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون، اٹھ کے لڑتے کیوں نہیں؟ ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین کے نام پر تو تم پر مدد واجب۔ یہ سٹیٹس آج وہی ہے کہ غزوہ ہند کی حدیثیں نکالنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کی قسم غزوہ کرنا ہند کے خلاف واجب ہو گیا ہے، ہند قابض ہو گیا ہے عزتوں پر، عصمتوں پر، 24-25 کروڑ مسلمانوں پر، مسجدوں پر، ان زمینوں پر جو اللہ کی زمینیں تھیں، ارض اللہ تھی، ارض الاسلام تھی، ان صوبوں پر، ہند کی ریاستوں پر ہندو پلید مشرک کافر پھر سے قابض مالک، غزوہ پھر سے کھڑا۔ مسئلہ پھر سے اسی سنگینی کے ساتھ کھڑا۔ آج غزوہ ہند، مسلمانوں، پاکستان کے مسلمانوں، سب سے پہلے تمہارے سامنے اللہ کی قسم غزوہ ہند بہت بڑا کویسچن مارک۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان استنصروکم فی الدین علیکم النصر الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض۔ دیکھو اوباما پہنچا کہ نہیں منموہن، زنانی ساتھ لے کے وہاں ٹھمکے لگاتا۔ اللہ قرآن میں کہتا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، تم اپنے بھائیوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اٹھ کے جا کے لڑتے کیوں نہیں؟ اچھا، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے عجیب سا کہ یہ جو نا جہاد کی آیتوں پر یہ حافظ سعید نے، ذکی الرحمان نے نصاب بنایا ہے، یہ دیکھو نا جی ہائپر کر دیتے ہیں بندے کو۔ ہمارے بہت سارے لوگ اے جی جہادی آیتیں ہی پڑھ دیں تو انو اور کوئی نہیں لب دیا۔ جہل کی بنا پہ نا، جہالت کی بنا پہ یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان جب جب اسلام کے ساتھ وابستہ رہا، اس نے ہمیشہ کرائسس مینجمنٹ قرآن سے لی۔ مسلمان جب جب اسلام سے وابستہ جہادی غیرت کے ساتھ، اس نے کرائسس مینجمنٹ قرآن سے لی۔ آپ نے شاید میرے بھائیوں نے تاریخ میں کہیں پڑھا ہو، ہم لوگ عام طور پہ یہ نہیں جانتے کہ غزنوی محمود نے 16 حملے کب کیے، 17 حملے کب کیے، کیوں کیے، کیا پس منظر تھا۔ وہ پچھلی کہانی ساری آؤٹ ہے، پر وہ بڑی شاندار کہانی، اللہ کی قسم گلیمرس۔ یہ بٹھنڈا ایک ریاست تھی، اتنی بڑی ہو گئی کمبخت بٹھنڈا ریاست کہ سرحد تک سارا پنجاب اور پشاور اور افغانستان کے سارے ذیلی حصے، سارے ریاست بٹھنڈا میں بیٹھا ایک جے پال راجا، نام اس کا جے پال۔ چندر گپت وغیرہ کی یا اشوکا شہنشاہ کی نسلوں مسلوں سے اونچی نسل کا برہمن، گھمنڈی پلید، لمبا قصہ مگر ہم انشاءاللہ سارا ہی مختصر کرتے ہیں۔ بٹھنڈا کا والی ہندو جے پال، اس کے من میں سودا سمایا
کہ یہ افغانستان تو رولا پڑا ہے، اس کو میں پکڑ لوں تو سینٹرل ایشیا میرے سامنے کھڑا ہے، لاکھوں سوار اور لاکھوں پیادے اور ہزاروں ہاتھی، میں بالکل یہ تعداد کتابی کہہ رہا ہوں، لاکھوں سوار، لاکھوں پیادے اور ہزاروں ہاتھی لے کر افغانستان پر چڑھ گئے، رون دیا افغانستان کو۔ وہاں پہ طوائف الملوکی تھی، کوئی اچھی مضبوط ماں سوائے غزنہ کی چھوٹی سی ریاست کے کوئی بڑا مسلمان افغان خان حکمران نہیں تھا، غزنی تھا چھوٹا سا، مگر غیرت جو ٹکنے نہیں دیتی، محمود لڑا، جے پال اس کے باپ پر بھی حملہ آور ہوا تھا، باپ سے بھی لڑا تھا، محمود لڑا ایک دفعہ، دوسری دفعہ بھی جے پال نے حملہ کیا، پہلے حملے میں محمود نے جے پال کو پیچھے دھکیل دیا، پھر وہ جے پال اپنے بیٹے نند پال پلید کو لے کر، ایک ان کا کزن گوپال، یہ تین بڑے راجے، ہاتھیوں کا بہت بڑا چڈی دل افغانستان پر چڑھائی۔ 2 مرتبہ محمود نے لڑائی کی اور بڑی مشکل ٹف ٹائم لیا، مگر پیچھے دھکیل دیا نشیب میں، اور ایک مجلس بلائی ایسے جیسے یہ ہماری الحمدللہ تربیت کی مجلس امیر محترم نے بلائی، محمود نے مجلس بلائی کہ بھائی یہ تو بڑا خطرہ ہو گیا، یہ تو 2 دفعہ بھی آئے، 3 دفعہ بھی آئے، یہ تو ان کے عزائم بڑے خوفناک ہیں، ہاتھیوں نے بڑا نقصان کیا۔ افغانی ہاتھی کو نہیں جانتے تھے کیسے ڈیل کرنا، ہندو راجے ہاتھی کو ٹینک کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس نے مجلس بلائی، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں، مجلس بلائی، بڑے بڑے قوانین جمع کیے کہ بھئی جے پال نند پال ان کا کیا کرے، سوا اب سردار لگے بولنے، کسی نے کہا وہ بہت بڑا ہند مہا بھارت، مت لڑو، پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، تحفے تحائف بھیجو، راستہ دو، آگے جانا چاہتے ہیں سینٹرل ایشیا میں نکال دو۔ ایسے میاؤں میاؤں والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا محمود کے سامنے، جس سے مجھے جب میں نے یہ روایتیں قصے پڑھے تو مجھے پتا چلا کہ اچھا جماعت الدعوہ کے کارکن تب بھی ہوتے تھے بحمداللہ۔ ایک کھڑا ہو گیا، محمود سے کہنے لگا میں کچھ عرض کروں؟ اس نے کہا کھلا مشورہ بول۔ کہتا ہے محمود تجھے اللہ نے 2 دفعہ مہلت دی، بچایا، تو انسانوں سے مشورہ کرتا ہے، رب رحمان سے نہیں پوچھتا؟ کہتا محمود خانوں سے، قوانین سے، انسانوں سے پوچھتا ہے، رب رحمان سے نہیں پوچھتا۔ اللہ، ہمارے جیسی اسمبلیاں ہوتی ہیں نا تو کہتی نہیں 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 نہیں، بولنا ہی کس نے ہے، بیچاری میڈم سپیکر ہے، سپیکر ہو اور میڈم ہو تو بات ہی نہیں بنتی، میڈم سپیکر نہیں ہوتی، سپیکر میڈم نہیں ہوتا، ہمارے کسی نے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ کہتے نہیں، قرآن کا اسمبلی میں کیا کام۔ اس اللہ کے بندے نے، دعوت کے کارکن نے محمود سے کہا انسانوں سے پوچھتا ہے، رب رحمان سے نہیں پوچھتا۔ محمود نے کہا اچھا تو بتا۔ اس نے آیت پڑھ دی، اللہ کی قسم کمال ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی کرائسس مینجمنٹ قرآن جو دیتا ہے تو وہ وہی ہے جو مدینہ میں احزاب کے دن مل رہی تھی، اللہ کی قسم پینٹاگون کے خلاف آج بھی وہی کار۔ اس اللہ کے بندے نے
کھڑے دربار میں محمود کی آیت پڑھ دی. کہتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ان قاتلوکم فاقتلوہم. وہ لڑنے آئے ہیں، یہ تجھے پٹی پڑھاتے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں. تیرا اللہ تجھے کہتا ہے اگر وہ لڑنے آئے تو اٹھ کے ان سے لڑ. آ گئی نا غزوہ ہند کی بات. 3 دن کہتے محمود نے اس کی بات کے بعد سکتے میں خاموشی اختیار کی، مجلس برخاست کر دی. 3 دن سامنا ہی نہیں کیا کسی کا، تنہائی میں مراقبے میں غور و خوض میں رہا. چوتھے دن جمعہ تھا، جمعہ پڑھنے کے بعد کمانڈر بلا کے اعلان کر دیا جاؤ تیاری کرو، محمود ہندوستان پر حملہ کرے گا. کہتا جاؤ تیاری کرو، محمود ہندوستان پر حملہ کرے گا. کیا بنیاد بنی؟ ان قاتلوکم فاقتلوہم قاتل الذین یقاتلونکم. میاؤں میاؤں تو کوئی ڈپلومیسی نہیں. یہ 396 ہجری کے واقعات میں پڑھ لیجئے. پھر 16 17 18 حملے کیے، جو بنا سو بنا. ہمارا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اور اللہ کی قسم 3700 ہاتھی لے گیا محمود. 3700 ہاتھی لے گیا ہندوستان سے. میں مجلس میں ذمہ داری سے ایک روایت کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات بتلاتا ہوں، محمود نے ہندوستان میں باج گزار ریاستوں پر 3 ہاتھی، صرف 3 ہاتھی، 1 2 راجا کے لیے، 1 ملکہ رانی کے لیے، 4تھا ہاتھی اگر ہندو راجے نے پالنا ہوتا تو محمود سے لائسنس مانگتا. کابل میں لے گیا 3700 ہاتھی. محمود کے خزانے کا کوئی نگران تھا ہمارے حاجی صاحب جیسا. کہنے لگا محمود ہاتھیوں کے خرچے نے کمر توڑ دی، ہاتھی مصیبت پال لی. کہتا اچھا ہاتھی کا بڑا خرچہ ہے نا، مقابلہ کرا. ہاتھیوں کا مقابلہ رکھا. وہ مالیے کا نگران سمجھا کہ شاید مقابلے میں کچھ محمود حل نکال لے گا. مقابلہ ہوا، بڑے بڑے خطرناک ہاتھی لڑائے گئے. جو سب سے تگڑا ہاتھی جس نے سارے پچھاڑ دیے، کہتا اس مالیہ کے مسئول کو، کہتا میں اس ہاتھی کا نام محمود رکھتا ہوں، بول اس کو خرچہ دے گا کہ نہیں. اکیلا کر کے اس کو کہتا اللہ کے بندے، ہندو ہاتھی کو ٹینک بنا کے اس پر زرہ لوہے کی ڈال کے ہمارے گھوڑوں پر چھوڑتے، گھوڑے ٹکتے نہیں تھے. تو دیکھتا نہیں میں ہندوستان سے 3700 3700 ہاتھی لے آیا. 3 ہاتھی چھوڑے، 2 راجے کے لیے، 1 رانی کے لیے، سواری پالکی کے لیے، باقی پر لائسنس لگایا. جو سب سے تگڑا ہاتھی نکلا اس کا نام محمود رکھا. دیکھ لو چھوٹا سا غزنہ تھا، جب ہندوستان پر چڑھنے کا فیصلہ غزوے کی آیتوں پر کیا، اللہ کی قسم رب العالمین نے کیا سلطان بنایا. سارا افغانستان، سینٹرل ایشیا آدھا، سارا ہندوستان، بہار، بنگال محمود کے تابع. یاد رکھو جنگ سے، تیر و تلوار سے بندہ گرایا جاتا ہے. غزوے کی پہنچ بڑی خوفناک، غزوے کی مار بڑی گہری ہوتی ہے. اس لیے کہ غزوہ کرنے والا سوچ کر سمجھ کر نظریہ، عقیدہ، مذہب، آیت، حدیث اس پر کھڑا ہو کے اپنے دشمن کی ساری مقدمات، معنویات، نفسیات سب توڑ دیتا. شہاب الدین نے سارے ہندوستان کو پکڑا، پرتھوی کو کاٹا. یہ غزوہ ہند کے ہیرو ہیں.
وہ بار بار اٹھ کے آ جایا کریں لڑنے. اپنے ایک خاص معتمد سے کہنے لگا اچھی مجلس بلاؤ پتہ کریں, یہ کمبخت ہندو راجے بار بار باغی بنتے ہیں, میں تو اندرونی بغاوتیں سرد کرتا کرتا تھک گیا. انہوں نے سوچ سمجھ کے مشورہ دیا, بتلایا, کہتے ہیں شہاب الدین اصل میں قبضہ سلطنت سلطہ تلوار کی دھاک تو تیری ہے, پرتھوی کٹ گیا ہے, پر دولت کرنسی منڈی ڈالر پاؤنڈ ہندو کا ہے, مال ہندو کا ہے, یہ راجے ان کے خزانے, یہ پنڈت برہمن کے ان کے مندر لدے ہوئے. کہتا اچھا کرتا ہوں ان کا علاج. چند ہفتوں کے بعد ساری ریاستوں میں پیغام چلا گیا شہاب الدین کے دربار سے, فلانی فلانی تاریخ تک جتنے راجے رجواڑے برہمن سارے بنیے اور مندروں کے پنڈت اپنا کل سونا دولت اشرفی جو کچھ مال محمود کے خزانے میں, شہاب الدین کے خزانے میں, ہر ریاست میں جو گورنریٹ ہے وہاں جمع کراؤ. یہ بلیک اینڈ وائٹ کی چیزیں ہیں. ہم آپ کے سامنے تاریخ سے اللہ کی قسم غزوہ نکال کے دے رہے ہیں, الغزو الاقتصادی, جو شہاب الدین نے ہندو کے خلاف لڑا. کرنسی جمع کرو, کہتا ہے ان کے پیسے جمع کرو. اب بڑی مصیبت, لگے وہ بولنے, دیکھا اب آ گیا نا مال لوٹنے, مگر دھمکی سخت. سرکاری پیرے میں بڑے بڑے مالدار مہاجن پکڑے گئے, رجواڑوں سے کہا جمع کراؤ. وہ بڑے حیران کہ جو جمع کرانے جاتا ہے اس کو تول کے ناپ کے پوری سرکاری رسید دی جاتی ہے, اس کی اشرفیاں, اس چھاپے کی, اس سانچے کی, اتنے وزن کی. پھر لگے خسر پسر کرنے کہ اگر لٹیرا ہو تو رسید کیوں دے. 2 سال لگے, 2 سال, اللہ اکبر, 2 سال, بعض کہتے ہیں 2.5 سال, کچھ روایتوں میں یہ 3 سال سے اوپر بھی. بہرحال منادی پھر کروا دی کہ شہاب الدین کا حکم ہے, سلطان معظم سلطان ہند کا حکم ہے, ہندوستان کی ریاستوں کے رجواڑوں نے, مہاجنوں نے اور مندروں کے پنڈتوں نے جو جو دولتیں جمع کرائی تھی اپنی اپنی رسید دکھا کے وصول کرو. تہلکہ مچ گیا. کمال آدمی ہے, پہلے جمع کر لیا واپس دیتا ہے, کیا کرے گا. او میرے بھائیو بیٹو, اللہ کی قسم یہ تمہاری تاریخ ہے, یہ غزوہ ہند کے سنہری ایام ہے جب مہاجن بنیے اور رجواڑے اپنا مال لینے گئے, اشرفیاں تھیلے میں توڑے میں تول کے مہرے لگ کے ٹکسال کی دی جا رہی ہیں. اب وہ کھول کے دیکھتے ہیں, جو ہاتھ پہ رکھتا ہے ہاتھ کو جھٹک دیتا ہے, اشرفی گرتی ہے. یہ جو پیپل کے پتے پر سودا دینے کی ریت آئی تھی, تاریخ پڑھ لو, یہ تب سے آئی تھی. ہندو پلید اس اشرفی کو اپنی کوری ہتھیلی پہ نہیں رکھتا تھا, پتا پیپل کا رکھتا تھا, کیونکہ اشرفی پر شہاب الدین نے آیت لکھوائی تھی, کہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب کہتا دیکھ اللہ کی قسم میرے بھائی, دیکھ غزوہ. شہاب الدین چیلنج کر کے کہتا پنڈت او ہندو رجواڑے اب چل. بڑے دائرے میں یہ آیت لکھی, چھوٹے دائرے میں السلطان الناصر الدین اللہ شہاب الدین محمد غوری. 1982 میں نوائے وقت نے اس اشرفی کا عکس بھی چھاپا تھا. امیر محترم کے بھی حافظے میں محفوظ ہوگی یہ روایت نشان. سارے ہند کے راجے رجواڑے ملے, ان کی رانیاں, پنڈت مہاجن, ہندو سود خور, اشرفی لے تو روئے نہ لے تو روئے.
غزوہ ہند کے نتیجے میں شہاب الدین کی ٹکسال سے چھپی ہوئی اشرفی آیت توحید غلبہ اسلام ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یاد رکھو حرب جنگ اور غزوہ میں یہی فرق ہے. وہاں سلطنت حکومت قوت دولت یہ پیش نظر ہوتا ہے، پر اسلامی غزوات میں اسلام سامنے ہوتا ہے، اور اسلام کو سمجھنے والا غازی وہ اپنے دشمن کی ایک ایک نفسیات کو توڑتا ہے. آپ بھی کہیں گے تو لمبا وقت لے رہا ہے. شہاب الدین نے ایک اور کام کیا. اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، سارے جانتے ہیں. ایشیا کوچک اس کا تھا، افغانستان اس کا تھا، ہندوستان سارا اس کا تھا، پر اللہ پاک نے بیٹا نہیں دیا تھا. غلام تھے، اس نے بیٹے بنا کے پالے تھے. اور دیکھ لو شہاب الدین، نام محمد، لقب شہاب الدین، دین کا شہاب. دہلی میں قیام کرتا، حکم نامہ جاری کر دیا، جتنے ہندو رجواڑے ہیں راجے اپنی اپنی ریاستوں میں نہیں رہیں گے، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، یہ دہلی میں ہاسٹل بنا دیا ہے، میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے. ریاست باج گزار ہے، راجہ شہاب الدین کا مستقل مہمان ہے، کہتا میری آنکھوں کے سامنے رہنا. ادھر بیچارے ہمارے وزیر خارجے ہوتے ہیں نا، خارجے داخلے مت کے مارے ہر وقت کافر بے ایمان کے سامنے، ہندو کے سامنے میاؤں میاؤں کرتے رہتے. اس نے ایک حکم نامہ جاری کیا، وسطی شمالی ہند کے ساری مقبوضہ ریاستوں کے راجے سلطان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت دہلی کے سرکاری ہاسٹل میں رہا کریں، 2 نوکر ساتھ رکھ لو، وہاں پڑھا رہے. اچھا وہ کمبخت آپس میں اکٹھ کرتے، کہتے بڑی ذلت ہوئی، پرتھوی کو مار دیا اس نے، ہم سب کو تھلے لگا دیا، اب نہ کچھ بنتا ہے، کیا کریں. آخر طے پایا کہ چپ کر کے اس کی خدمت میں رہیں، خوشامد کریں. آخر اس کا بیٹا نہیں ہے، یہاں اس نے مرنا نہیں ہے، یہ جاتے افغانستان ہی ہے، پھر جب جائے گا تو کچھ دے جائے گا. پلاننگ کی، لگ گیا جوتیاں سیدھی کرنے. سلطان سفر پہ جاتا ہے، ہندو رجواڑے جوتیاں اٹھاتے. ہم بہت مختصر کرتے ہیں. جانے کا دن آ گیا، شہاب الدین کا تقریباً اندازہ تھا کہ یہ سفر آخری ہے، اس کے بعد ممکن ہے ہندوستان نہ آئے. اعلان ہوا سلطان معظم فلانا دن سفر کریں گے، فجر کی نماز جامع مسجد میں پڑھیں گے، اس کے بعد ملاقات ہوگی، سفر ہوگا. اب نماز کے لیے شہاب الدین مسجد میں، ریاستوں کے لیے لالچی منموہن کے دادے پردادے مسجد کی سیڑھیوں میں لالچی. اور یہ بے ایمان جو آج تم سے کہتے ہیں کشمیر کا نام نہ لو، اللہ کی قسم غزوہ ہند کے بڑے شاندار ہیرو شہاب الدین کے سامنے منموہن کے دادے پردادے لالچ میں کھڑے تھے کہ جاتا ہوا بھیک دے جائے گا کچھ. دن آ گیا، بادشاہ مسجد میں آیا، نماز پڑھی، دوبارہ منادی ہو گئی، حضور سلطان معظم صوبہ جات اور ریاستوں کے امیروں گورنروں سے مسجد میں اجلاس رکھیں گے، اشراق ادا کریں گے. 2-3 اوپر تلے حتیٰ کہ ظہر ہو گئی. ظہر کی نماز ادا کی، سیڑھیوں سے سواری لگ گئی. شہاب الدین نے نکلنا تھا، جب سیڑھیاں اترتے اترتے نیچے پہنچا، دیکھا منموہن کے کتنے ہی پردادے منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، آنکھوں سے مایوسی ہے، سامنے کھڑے ہیں. اس نے کسی کے کان میں کہا، وہ دوڑا گیا اندر سے قطب الدین کو لے کے آیا. قطب الدین ایبک نام تھا، قطب الدین لقب تھا. دوسرا اس کا داماد قباچہ نام تھا، ناصر الدین لقب، جس کو ایشیا کوچک دیا.
تیسرا یلدوز تھا، لقب تاج الدین، نام یلدوز. دین ناصر الدین، قطب الدین، تاج الدین، شہاب الدین. قطب الدین کو بلایا ایبک کو، مسجد کے اندر سے طلب کیا، سیڑھیوں پر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا میرا یہ غلام میرے بیٹے کی جگہ ہے، میں نے اس کو پالا، ہند کا وارث یہ ہے. ڈومیسائل اس کا ہند کے باہر کا، وارث وہ ہند کا. تصور کیجئے ذرا آج، نہیں جی نہیں یہ ہمارے علاقے کا نہیں، یہ آؤٹ سائیڈر تھا. کوئی بولنے والا؟ اس نے کہا ہند کا وارث ایبک. کتنی سمجھ تھی اللہ کی قسم کہ نہیں غزوے کر کے حاصل کیا ہے، ان پلید راجوں کو دے دیں. جو سمجھ اکبر اعظم سالم کو نہ تھی، علم نجوم کے دلدادے ہمایوں کو نہ تھی، یہ ٹوڈر مل کو وزیر بنانے لگے، مان سنگھ سے شادیاں رچائیں اس کی بیٹی سے. غازیوں کو سمجھ تھی غزوہ ہند کی. کہتا نہیں ہندوستان کے راجے جائیں بھاڑ میں، میرا غلام ایبک، لقب قطب الدین، منصب وارث ہند، حاکم ہند. آج وہ ہند تیرے سامنے منتظر ہے اپنے اصل وارثوں کا. اللہ کی قسم میرے بھائیوں، آج وہ ہند منتظر ہے اصل وارثوں کا. کافر پلید کے قبضے میں پھنسا ہوا ہند، ارض الاسلام، مسلمانوں کی مسجدیں، مدرسے، محلات، تہذیب، ثقافت، تمدن، عدالت، سیاست، شریعت کا حکم. جا کے دیکھ لو، قطب الدین نے 14 برس کی لڑکی کی عمر رکھی تھی شادی کی. بیوہ ہندو ہوتی یا مسلمانوں کی، 3 سال اگر بیوہ بیوگی میں رہ جاتی، نکاح نہ ہوتا، قطب الدین اپنے گورنر کو، اپنے حاکم کو، کوتوال کو پکڑ کے لٹکا دیتا کہ تو اس علاقے میں بدکاریوں کا افشا چاہتا ہے. بہت بڑی پینیٹریشن تھی اللہ کی قسم ان حدیثوں کی. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، عصابت تغزو الہند و عصابت تکون مع عیسی ابن مریم. ہاں البتہ ایک روایت اس بارے میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری کتب میں مروی ہے. دوسری حدیث، یہ حدیث جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، عصابتان، یہ سونا ہے، سچی سنہری. شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور اس کا متن اسی قدر ہے اور کسی شک و شبہ اور ضعف سے بالاتر ہے. اور صحیح تغزو الہند. البتہ دوسری روایت جو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس روایت میں میں نے اس کو دیکھا اور اس کے جتنے طرق ہمارے ساتھ ملے، حاصل کیے، پڑھے، کوئی بھی طریق اس کا مقال سے، اعتراض سے، ضعف سے خالی نہیں ہے. اور اہل الحدیث کا جو مسلم قاعدہ ہے محدثین کا، وہ قاعدہ کیا ہے کہ ضعیف حدیث کو قبول نہیں کرتے. اور آپ کو پتا ہے ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ،
وہ تو اس میں بہت طاقتور پہرے دار ہے۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے بہت سارے متن مروی ہیں مختلف، حدثنا بقیۃ بن الولید عن صفوان عن بعض المشیخۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے تو پڑھنے سے ہی امیر محترم اور دیگر اساتذہ کرام اور میرے طالب علم بھائی، عن بعض المشیخۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الہند فقال لیغزون الہند لکم جیش یفتح اللہ علیہم حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل یغفر اللہ ذنوبہم فینصرفون حین ینصرفون فیجدون ابن مریم بالشام۔ یہ اس کا متن جس میں بیان ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک لشکر تمہارا ہند سے غزوہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر فتح نازل کرے گا، حتیٰ یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائیں گے، یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے، فینصرفون حین ینصرفون، جب وہ جہاد ہند سے پھریں گے، فارغ ہوں گے، واپس ہوں گے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر، یجدون ابن مریم بالشام، تو وہ پائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام شام میں ظاہر ہو گئے۔ قال ابو ہریرہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ بعت کل طارف لی وطالد وغزوتها۔ یہ متن ہے حدیث کا، اور اس میں نکارت بھی ہے اور ضعف ہے اور اس میں مجاہیل ہے، اور متن کے اندر معنوی حوالے سے بھی نکارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں اپنا پرانا نیا سارا مال بیچ باچ کے اس غزوہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ فَإِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَانْصَرَفْنَا، جب اللہ ہمیں فتح دے دے اور ہم واپس لوٹے، فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةُ الْمُحَرَّرُ يَقْدَمُ الشَّامَ فَيَجِدُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلَأَحْرَصَنَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ فَأُخْبِرُهُ انی قد صحبتک یا رسول اللہ۔ قال فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک ثم قال ہیہات ہیہات۔ یہ کنز العمال میں روایت ہے، اور اس میں بقیہ ابن الولید معروف مدلس ہے، وقد عنعنہ، اور اس نے یہاں عنعنہ سے کام لیا، اور عنعنۃ المدلس مقبول نہیں ہے۔ وشیوخ صفوان مجاہیل، اور صفوان نے اپنے بعض المشیخہ کا ذکر کیا، نامزد نہیں کیا، تو اس سند میں سقم ہے، ایسا سقم جس کو بہرحال قبول نہیں کیا جائے۔ البتہ اس کا ایک متن جو ہم تک پہنچا، حدثنا ابو الجوزاء احمد بن عثمان وكان من نساك آل البصرة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هاشم بن سعيد عن كنانة بن نبيه عن ابي هريرة قال وعدنا الله ورسوله غزوة الهند فإن أدركها أنفق فيها نفسي ومالي فإن قتلت كنت كأفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر۔ یہ ایک متن اس کا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے بیان کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں غزوۃ الہند کا وعدہ دیا، اور اگر میں اس کو پالوں تو اس میں اپنی جان اور مال خرچ کر دوں، اور اگر میں اس میں شہید ہو جاؤں تو میں افضل الشہداء قرار پاؤں۔ بہرحال اس میں راوی ہاشم ابن سعید ہے جو ضعیف ہے، لیکن اس کو ایک شاہد ملا ہے، اس کا راوی مقبول درجے کا ہے، تو اس کی اسناد حسن لغیرہ وہو الضعیف علی المتفق۔ تو بہرحال اس باب میں غزوۃ الہند میں محدثین نے تبویب کیا ہے، اور سب کی بنیاد اساس حدیث ثوبان ہے، جس میں کوئی ضعف کجی نقص نہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اور بہت سارے محدثین
امام بخاری کے اساتذہ اور امام نسائی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ باقاعدہ باب باندھتے ہیں غزوۃ الہند. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ محدثین کی نگاہ میں اس غزوے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ اس کو مستقل باب باندھ کے لاتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جماعت کو جو ہند پر مسلسل غزوہ کرتی رہے گی حتیٰ کہ ہند پر اسلام کا سورج طلوع ہو اور کفر کی حکومت اور ان کی اجارہ داری ختم ہو. اور جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی ایک نقطے میں لفظ میں دوہرا دوں، استرداد و اراضی المسلمین، مسلمانوں کی زمینوں ملکوں کا واپس لینا اور مناصرت المستضعفین اور ان مشرکوں کافروں کا جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سازشیں کر کے اسلام کی تنی چادر کو پھاڑ کر وہاں برہمن راج. او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم جہاں جہاں دنیا میں استعمار نے قبضہ کیا، ایک حج بیت اللہ اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، روس اور ہندوستان اور پلیت انگلستان، استعمار کے یہ بڑے بڑے ملک عالم اسلام کی بندرباٹ، قبضے، احتلال، غصب اور اس کے بعد خرید کر زبانوں کو پیدا کر کے ایجنٹوں کو حج بند، جہاد بند. پورا ملخص سارے عالم اسلام پر جہاں جہاں مراکش، الجزائر، لیبیا، تیونس، افریقہ، مصر، شام، ترکی اور ہندوستان، حج بیت اللہ پر پابندی اور جہاد فی سبیل اللہ پر پابندی. اور میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہند اپنے آزاد کرانے والوں کا منتظر ہے. صوبان کی حدیث اللہ کی قسم اپنے اوپر عمل کرنے والوں کی منتظر ہے چشم برا. ھذا عندی وما علی الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.